ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ بہت سختیوں کا دور تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کا بھی زمانہ پایا، بنو عباسیہ کا بھی زمانہ پایا، لیکن حکومت کے اثر رسوخ سے آزاد رہ کر کے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا کہ خیر القرون کے بعد، ان کے دور کے بعد قائم ہونے والی آج تک کوئی بھی اسلامی اسٹیٹ ابو حنیفہ کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، یعنی راج پاٹ سے الگ تھے، سرکاری درباری بھی نہیں تھے۔ ان کا جنازہ جیل سے اسی لیے نکلا منصور کے زمانے میں کہ قبول نہیں کیا قضاوت، اور سرکار ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی، لیکن کام اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان کے اوپر منحصر ہو گئے۔ آپ جب پڑھیں گے بنو امیہ کی تاریخ کو تو بہت سارے خلفاء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل لانا چاہا، اور ان کی موطا کو اپنی حکومت کا دستور بنانا چاہا، ماخذ قانون، اس لیے کہ کتاب و سنت ماخذ قانون ہے، راست نہیں ہے، فقہ کے حوالے سے ہے۔ تشریع جو ہوگی وہ نصوص سے ہوگی، احکام مسائل نصوص سے نکالے جائیں گے۔ تو ایک زندہ مذہب ہے، زندہ اجتہاد ہے، قیامت تک سارے عالم کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے احکام مستنبط ہوں گے، اور یہ علماء ربانی کریں گے۔ تو امام مالک سے کہا گیا کہ آپ کی موطا کو ہم دستور بنا دیتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، اور وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مولانا مناظر اصل گینانی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ یہی عتاب تھا امام مالک کے اوپر جو ان کو انشاءاللہ متصلاً اور انشاءاللہ منفصلاً والے مسئلے میں جھیلنا پڑا۔ طلاق مکرہ لیس بشیء والا جو مسئلہ ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا نکلتا تھا کہ بالاکراہ بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر مکرہ کی طلاق منعقد نہیں ہوگی تو بالاکراہ بیعت بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ حکومت سے ٹکرانے کا مسئلہ تھا۔ امام مالک کو اسی مسئلے پر سزا دی گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور اونٹ پہ بیٹھا کر کے ان کو گشت کرایا گیا تھا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریات ہندوستان کے لیے اپنائے ہیں وہ سرسری بالکل نہیں ہے، اور وہ دلائل سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کتاب سنت، اکابر کا کردار، ان کی ایک بہت گہری چھاپ ہے۔ بصیرت رکھنے والے علماء جب مطالعہ کریں گے تو ان کو ساری چیزیں دن کے سورج کی طرح نظر آ جائیں۔ اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ تو بتا کہ تو کب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دشمن ہے؟ تو تجھے چھیڑنے کے لیے ہم ابو حنیفہ کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ بولیں؟ وہ تو ہمارے امام ہیں، اہل سنہ کے امام ہیں۔ اس فتاوی کے جلد 1 صفحہ 99 پر فارسی میں لکھے فتوے میں لکھا ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اسی کتاب کے صفحہ 105 پر لکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ارے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے، میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی What was the taqwa, level of taqwa of Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi? Allahu Akbar. My brothers in Kufa, in the town where Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔